بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ ناظرین، ہم پہلے بھی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ویڈیوز بنا چکے ہیں، تاہم آج کی ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہے۔ لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ سوال ابھرتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کو ان کی منتظر امت منو ان کیسے تسلیم کرے گی، جبکہ ان کے درمیان پہلے ہی اس ایشو پر اختلافات موجود ہیں۔ یعنی حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اگر مختلف فرقوں کے عقائد کے مطابق نہ ہوئی تو ان کی خلافت پر اتفاق رائے کیسے قائم ہو جائے گا؟ اس سوال اور اس سے متعلق موضوعات ویڈیو میں زیر بحث آئیں گے۔ انسانی جبلت میں سرکشی موجود ہے، جس پر انسان قابو تو پا لیتا ہے لیکن اسے مکمل ختم نہیں کر سکتا۔ اشرف المخلوقات تصور ہونے والی اللہ کی یہ مخلوق اکثر ان عوامل کو بھی تسلیم کرنے سے منکر ہو جاتی ہے جنہیں قبول کرنے سے صرف اس کی انا متاثر ہوتی ہے۔ حق کھل کر سامنے ہوتا ہے، لیکن انا اور آباء و اجداد سے ملنے والی تعلیمات اور عقائد آنکھوں پر موٹی پٹی باندھ دیتے ہیں، اور پھر انہیں نہ صرف کچھ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی سنائی دیتا ہے۔ آباء و اجداد کے عقائد اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے مطلب کا جواب ملنے تک تسلی نہیں پا سکتا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے تبلیغ کا مشن شروع کیا تو مشرکین نے یہاں تک فرمائش کر ڈالی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک کے اشارے سے شق القمر کا عظیم معجزہ ہو جاتا ہے، جسے قرآن مجید میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی مشرکین کی آنکھوں سے پٹی ہٹ نہ سکی اور وہ اپنی ڈھٹائی پر قائم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تو معجزات کا باب بھی ختم ہو گیا، تو پھر ایسا کیا ہوگا کہ امت مسلمہ ایک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتفاق کر لے گی؟ اس سوال کے جواب مختلف ہو سکتے ہیں۔ روایات میں موجود ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہدی ہونے سے انکار کریں گے، لیکن مسلمان مقام ابراہیم کے قریب زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس وقت آسمان سے بھی ایک ندا سنائی دے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، اے مسلمانوں ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس روایت کو لیتے ہوئے اب ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ ندا صرف مخصوص علاقے یعنی مسجد الحرام یا شہر مکہ المکرمہ تک سنائی دے گی یا پھر پوری دنیا میں؟ روایت کے مطابق آسمان سے ندا سے مراد خدائی مظہر ہے، یعنی کہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو اب اکٹھا کیا جائے، اور بات جب خدائی مظہر کی ہے تو پھر اللہ کے مظہر کا یہ کرشمہ، وہ مظہر جس کا مقصد امت کو ایک خلافت پر اکٹھا کرنا ہے، کیسے کسی مخصوص علاقے تک محدود رہ سکتا ہے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ ندا والی روایت اگر درست ہے تو یہ پوری دنیا میں لوگ سنیں گے اور امت اس پر اتفاق کرے گی۔
کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا یہ ندا دنیا کے باقی حصوں میں وہاں پر بولی جانے والی زبانوں کے مطابق سنائی دے گی یا پھر ایک ہی زبان میں ساری دنیا سنے گی؟ اس سوال کے جواب میں یہ دلیل ہے کہ اللہ ہر بات اور ہر چیز پر قادر ہے، لیکن چونکہ آج کے دور میں کسی بھی زبان کو دنیا کے کسی بھی دوسرے کونے میں بآسانی انٹرنیٹ یا مترجم کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے ندا اللہ کے قریب محبوب زبان عربی میں ہوگی، جسے سنیں گے تو سب اور سمجھیں گے معاون کاروں کے ذریعے۔ پوری دنیا میں ندا سنائی دینے کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ آسمانی ندا صرف مخصوص علاقے میں یا مسجد الحرام میں سنائی دے تو ایسا کرنا تو اسپیکرز کے ذریعے بھی ممکن ہے، تو لوگ کیسے یقین کر پائیں گے کہ یہ آسمانی ندا ہے؟ ندا کا پوری دنیا میں سنائی دینا بلا شبہ خدائی مظہر ہے، لیکن اگر ہم اسی روایات کو آگے بڑھائیں تو عین ممکن یہ بھی ہے کہ اس روایت میں ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت پیدا ہونے والے حالات کے مطابق بات کی ہو کہ جب اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو مسجد الحرام کی حدود میں موجود دیگر لوگوں کو بیعت کی خاطر بلانے کے لیے اسپیکرز پر ہی اعلان ہوگا کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، لہٰذا ان کی بیعت کرو۔ اس بات کو زیادہ بہتر یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجودہ دور کے حوالے سے اشارات یا مثالیں پیش کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کی سواری کی بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ یعنی دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ آج کے دور میں یہ سواری ہوائی جہاز کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح عین ممکن ہے کہ ندا والی روایت میں اسپیکرز کی بجائے آسمانی ندا کا حوالہ دیا گیا ہو تاکہ اس دور کے لحاظ سے بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ آسمانی ندا کے حوالے سے ان دو پہلوؤں سے مختلف نتائج جنم لیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ پوری دنیا میں ندا سنائی دینے سے امت میں اتفاق پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ اس کی دلیل میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں ہوگا جب مسلمان انتہائی زوال اور آپ کے ظہور کا مقصد ہی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کرنا ہے اور اس کے لیے امت کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ندا صرف مسجد الحرام تک محدود رہے گی، جس کے بارے میں سننے کے بعد دنیا بھر سے مسلمان آپ کی بیعت کرنے دوڑے آئیں گے۔ تاہم اس پہلو میں یہ قوی امکانات ہیں کہ اتفاق رائے نہیں ہوگا اور خاص کر عالمی میڈیا کا اس حوالے سے پروپیگنڈا معاملے کو زیادہ الجھا بھی دے گا اور حضرت مہدی کو تسلیم نہ کرنے والے مخالف لشکر کا حصہ بنیں گے۔ تاہم اس میں ایک احتمال یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف سے بعض ایسی کرامات کے ساتھ ظہور کریں جنہیں دیکھ کر سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کئی یہودی بھی اسلام قبول کر لیں گے، چونکہ آپ کو اللہ کے حکم سے تابوت سکینہ مل جائے گا جو یہودیوں کے ہاں بہت مقدس تصور ہوتا ہے۔ تابوت سکینہ کے حوالے سے ایک مکمل ویڈیو پہلے ہی ہمارے چینل پر موجود ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہے کہ اس موضوع میں ہم دور حاضر کے لحاظ سے حضرت مہدی کو درپیش آنے والے واقعات پر بات کریں۔ اسلام دین فطرت ہے اور آفاقی اصول یہی ہے کہ مشکلات اور مصائب کا سامنا جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورۃ انفال میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سواروں کو بھی، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔
یعنی مسلمانوں کو عام حالات کے علاوہ کسی غدار معاہد کے ہنگامی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو اسلحہ جنگ مہیا رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ تمہارے کھلے اور چھپے دشمن سب تم سے مرعوب رہیں گے اور اس غرض پر جتنا بھی تمہارا خرچ ہوگا سب فی سبیل اللہ شمار ہوگا اور اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ سے پورا اجر مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلحہ جنگ میں تیر، نیزے، تلوار اور جنگی گھوڑے ہوتے تھے اور دفاعی سامان میں ڈھال، زرہ اور خود وغیرہ تھے اور جنگی تربیت کے لحاظ سے پہلا نمبر تیر اندازی کا تھا۔ مسلمانوں کی جنگی ترتیب اور سامان حرب کے استعمال اور فراہمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلچسپی کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ قوت سے مراد تیر چلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 3 بار دہرایا اور فرمایا سن لو، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں فتح دے گا اور محنت سے کفایت کرے گا، لہٰذا کوئی بھی تم میں سے اپنے تیروں سے کھیلنے میں سستی نہ کرے۔ دور جدید میں گھوڑوں کی جگہ ٹینکس اور بختر بند گاڑیاں لے چکی ہیں اور تیر اندازی کی جگہ گولہ بارود اور میزائل آ چکے ہیں اور اس معاملے میں سستی اختیار کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے۔ ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ اگر موجودہ دور میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوتا ہے تو اسلحے کی دوڑ میں تو دشمن ہم سے کافی آگے ہوگا، تو پھر مقابلہ کیوں کر ممکن؟ یہ سوال یقیناً غور طلب ہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں ہماری گفتگو اس ایشو پر جاری تھی کہ حضرت مہدی کیسے دور حاضر میں جدید ٹیکنالوجی کا سامنا کریں گے جو دشمنوں کے پاس بہت گفتر ہے۔ ہم نے بات کی کہ اسلام دین فطرت ہے اور قرآن میں ہدایت موجود ہے کہ دشمنوں کے خلاف اپنے گھوڑے تیار رکھو، یعنی اللہ کی نصرت پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تیاری بھی پوری رکھنی چاہیے۔ تابوت سکینہ کے ملنے کا تذکرہ بڑے معنی رکھتا ہے۔ اس کا ملنا یہودیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ حضرت مہدی اس کو تلاش کرتے ہیں تو اس کا مطلب کئی یہودی ان کی بیعت کرتے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے، لیکن اس صورت میں یہ امکان موجود ہے کہ ایسے یہودی ایمان لے کر آئیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ اس کی ایک صورت اور بھی ممکن ہے، احادیث میں تو نہیں لیکن کچھ دیگر روایات میں یہ پیش گوئی موجود ہے کہ قرب قیامت سے پہلے ایک طاقتور ملک کا بادشاہ اسلام قبول کر لے گا، جس سے امت مسلمہ کی طاقت بہت بڑھ جائے گی۔ یعنی اگر اس روایت کو دیکھیں تو بادشاہ کے قبول اسلام سے وہاں کی پوری قوم بھی دائرہ ایمان میں داخل ہو سکتی ہے۔ ماضی میں اس کی ہمیں مثالیں بھی ملتی ہیں۔ اگر اس صورت کو تسلیم کیا جائے تو چین اور روس کی شکل میں دنیا کے 2 ایسے ملک موجود ہیں جو انتہائی طاقتور تصور ہوتے ہیں اور مغربی ممالک سے ان کے اختلافات بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اگر ان دونوں صورتوں کو بھی رد کر دیا جائے تو اللہ کی نصرت پھر بھی موجود ہے۔ یہی نصرت تو تھی جس نے رشیا جیسی سپر پاور کو سادہ لو افراد کے ذریعے افغانستان میں ناکوں چنے چپوا دیے تھے۔ ناظرین، یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد ہی امت کو مشکلات سے نکالنا ہے، یعنی اس وقت امت مسلمہ کی حالت بہت ہی پتلی ہوگی۔ حالیہ دور پھر بھی بہتر ہے، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب امت بالکل دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہوگی، یا اس صورت کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امت کے چیدہ ممالک اس روش پر چل نکلیں گے جیسی روش دشمن ان سے چاہتا ہے۔ اب اسی اشکال کو ذہن میں رکھتے ہوئے موجودہ عالمی منظر نامے پر ایک نظر ڈالیں۔ متحدہ عرب امارات سرنڈر کر چکا ہے، وہ اب امت مسلمہ کو بہت پیچھے چھوڑ کر اپنے نئے دوستوں کے ساتھ بہت آگے نکل گیا ہے۔ سعودی عرب میں اقدار تبدیل ہو رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں ایک آزاد خیال سعودی عرب ہمیں نظر آئے گا، جس کی قیادت پہلی بار شاہ عبدالعزیز کے بیٹوں کے ہاتھ سے نکل کر ان کے پوتے کے ہاتھ میں جانے کے قوی امکانات ہیں، اور یہی ایک
टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। चूँकि हम वीडियो में उन हालात पर बात कर रहे हैं जो हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़हूर के बाद दरपेश हो सकते हैं। ज़हूर से पहले के वाक़यात और पेशगोइयाँ हमारी इस गुफ्तगू का मौजू नहीं। इस हवाले से चैनल पर पहले भी बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको उस हदीस की तरफ वापस लेकर जा रहे हैं कि एक बादशाह की मौत के बाद इख्तलाफ पैदा होगा और तख्त की जंग शुरू होगी, और इस मौके पर ज़हूर मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो जाएगा। सऊदी अरब में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मंजर आम से बिल्कुल गायब हैं, जिसकी वजह उनकी तवील अलालत है। वो डायमेंशिया के मर्ज में लाहक हैं और उमूर सल्तनत अंजाम देने से माजूर हैं। इस वक्त सल्तनत के तमाम उमूर उनके साहिबजादे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान संभाले हुए हैं, जिनकी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। सख्त इसलिए कि उन्हें शाही खानदान के अफराद की जानिब से बगावत का संगीन खतरा लाहक है। ये बात रोशन आया है कि शाही खानदान के अफराद सऊदी अरब में होने वाली तब्दीलियों से खुश नहीं और वो कोई मौका ढूंढ रहे हैं तख्त हासिल करने के लिए। यानी शाह सलमान के बाद इस हवाले से इख्तलाफ पैदा होने के कवी इम्कानात हैं, ताहम अल्लाह सबसे बेहतर जानने वाला है। खैर, मौजू पर मजीद गुफ्तगू करते हुए आपको बताएं कि ज़हूर मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त उम्मत के आइडियल हालात नहीं होंगे, ताहम उनका ज़हूर दोस्त और दुश्मन में वाज़े लकीर खींच देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक क़यामत के करीब दुनिया दो खेमों में तकसीम हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में हजरत मेहदी के दौर की निशानदही ज्यादा करीब तरीन कयास है। अगर जी ये पहलू तकलीफ दे है, लेकिन मुमकिनात में ये भी शामिल है कि दोस्त और दुश्मन में तफरीक करने वाली ये लकीर उम्मत के बीच में भी हो। हम फर्ज करते हैं कि ज़हूर मेहदी का ऐलान मस्जिदुल हराम की निदा तक महदूद रहता है, तो फिर आलमी मीडिया इसकी मंजर कशी कैसे कर रहा होगा। इस मौजू पर गुफ्तगू आइंदा की किस्त में भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।